بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم ایس کے ساتھ ایک بار پھر سلمان آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اس وقت اسرائیل اور فلسطین کے درمیان لڑائی کا تیسرا روز ہے۔ دونوں طرف سے کافی جانی نقصان ہو چکا ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کا بھرپور ساتھ دینے کا اعلان کیا، اس حوالے سے جنگی جہاز اور اسلحہ بھی دینے کا وعدہ کیا ہے، جس کے جواب میں روس کے صدر نے وارننگ دی ہے امریکی صدر کو کہ اگر آپ نے اس خطے میں آنے کی کوشش کی، اگر اس خطے میں امریکی فوج آئی اور آپ نے اسرائیل کا ساتھ دیا تو ہم بھی فلسطین کا ساتھ دیں گے اور ایٹمی اسلحہ کے ساتھ بھرپور جواب دیں گے، ہم فلسطین کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی۔ دوسری طرف سے ترکیہ کے صدر طیب اردوان نے بھی ایک اہم پریس کانفرنس کیا اور یکجہتی کا اعلان کیا فلسطین کے ساتھ، اور امریکہ کو کہا ہے کہ آپ اس خطے میں کوئی ایسی کارروائی نہیں کریں گے، نہیں تو ہم فلسطین کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ دوسری طرف سعودی عرب کی طرف سے ایک شاہ فرمان جاری ہوا ہے، بہت ہی اہم سعودی ولی عہد کی طرف سے بیان جاری ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم فلسطین کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ اسرائیل نے بہت غلط کی ہے اور دونوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مذاکرات کی میز کریں اور خطے میں امن کے قیام کے لیے کردار ادا کریں، لیکن اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم مظلوم فلسطین کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ تو یہ فلسطین کی قیادت اور فلسطین کی عوام پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، پاکستان کیا اعلان کرتا ہے، کیونکہ اس وقت افسوس کا مقام ہے کہ اس وقت پاکستان میں کوئی سیاسی قیادت نہیں ہے، الیکشن کا وقت ہے اور وہ فلسطین کی قیادت اور عوام اسی وجہ سے پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے اور اسلامی دنیا کا دل ہے، تو وہ ایک اچھا رسپانس دیکھنے ہیں، کیونکہ ماضی میں بھی اسی طرح کے جو واقعات ہوتے تھے پاکستان نے بھرپور ساتھ دیا تھا۔ تو یہ ایک سٹوری ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کیا پیغام دیتا ہے۔ دوسری سٹوری سپریم کورٹ کے حوالے سے ہے۔ سپریم کورٹ پروسیجر بل کی فل کورٹ سماعت ہوگی، جس میں 2 ججز کے درمیان جملوں کا تبادلہ ہوا اور چیف جسٹس چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اس کیس کو نمٹا جا سکے۔ تو آج ایک وکیل نے جب دلائل دے رہے تھے، جیسے منیر آفتر نے دلائل کے شروعات سے ہی سوال کی بچھاڑ کر دی، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ سوال بعد میں پوچھیں، اس کو دلائل دینے دیں، کیونکہ اگر ہم یہاں پہ بیٹھے رہے تو آج تیسرا چوتھا دن ہے، ہم اس کیس کو کیسے ختم کریں گے؟ جس کے جواب میں جیسے منیر نے کہا کہ یہ میرا حق ہے، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، میں سوال پوچھ سکتا ہوں۔ یہ تو چیف جسٹس نے کہا کہ چلو پوچھ لیں، پہلے اس کو دلائل مکمل کرنے دیں، آپ سوال بھی پوچھ لیں، لیکن ہم اس کیس کو آج 4 دن ہو گئے، ہماری کارکردگی یہ ہے کہ ہم 15 جج بیٹھے اور اس کیس کو نہیں نمٹا سکے۔ تو اس سے چیف جسٹس کا یہ خیال ہے۔ تو اب تو یہ ہے کہ سماعت فل کورٹ ہے، پوری قوم دیکھ رہی ہے، سب کو پتہ ہے کہ کیا فیصلہ آنا ہے، اور سب کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ کون سے ججز مخالف ہیں، کون سے حق میں ہیں، لیکن یہ ہے کہ بس وقت کا ضیاع ہے۔ سپریم کورٹ ہے، اس کی اپنی کارروائی ہے، لیکن وہ چیف جسٹس بھی یہی چاہ رہے تھے کہ اس کو ختم کریں، جلد دلائل ہوں اور یہ وائنڈ اپ ہو، تاکہ یہ جو سپریم کورٹ کا جو ایک کیس ہے، 15 ججز جو کیس سن رہے ہیں، کیونکہ روزانہ جو ججز ہی اگر یہ سنتے رہے تو دوسرے جو کیسز ہیں وہ ان پر اثر پڑتا ہے، وہ بھی اب لوگ آتے ہیں وہ انصاف کے لیے واپس چلے جاتے ہیں، کیونکہ 15 ججز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جب کیس کو کوئی یہی سنتے رہیں گے تو ان کا کیس کا کیا ہوگا؟ تو چیف جسٹس اس حوالے سے اس کے وہ حق پہ ہیں، انہوں نے یہ اچھی بات کی کہ جلد از جلد اس کو ختم کیا جائے۔ تو اس کا کیس کا کل آخری راؤنڈ ہے، امید ہے انشاءاللہ کل فیصلہ بھی آ جائے گا۔ تو انشاءاللہ اب دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کیا آتا ہے، آنے والے اس کے کیا آگے اثرات ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔